ظلم کی پہلی دستک۔ راوی کو کاف کی وادیاں جو کبھی اپنی ہریالی و امن کے لیے جانی جاتی تھی، آج وہاں صرف سوکھے پتوں کی سرسراہٹ، بھوک کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ آسمان پر تپتا سورج ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نے سلطنت کی تقدیر پر آگ برسا دی ہو۔ یہ صرف موسم کی سختی نہیں تھی، یہ اس ظالم بادشاہ کے دور کا عکس تھا جس نے انصاف کے ترازو کو سونے کے سکوں کے نیچے دبا رکھا تھا۔ سلطنت کے بیرونی حصوں میں جہاں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، زلیخا کے گھر میں سناٹا تھا۔ اس کے بوڑھے والد بابا رحیم دہلیز پہ بیٹھے آسمان کو تک رہے تھے۔ بابا رحیم کمزور آواز میں: زلیخا، آج ہواؤں میں کوئی عجیب سی بو ہے، جیسے موت کسی دروازے پر دستک دینے کی تیاری کر رہی ہو۔ سنا ہے آج وزیر زرگام کے سپاہی گاؤں کا دورہ کرنے والے ہیں۔ زلیخا ایک پرعزم لیکن دکھی لہجے میں: بابا، آپ فکر نہ کریں، اگر وہ آئے بھی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں بچا، نہ اناج نہ ہی سونا، ہم پہلے ہی خالی ہاتھ ہیں۔ راوی: ادھر دارالحکومت کے مرکز میں شاہی محل کی دیواریں سونے اور ہیرے جواہرات سے دمک رہی تھیں۔ سلطان زوراور اپنے تخت پر برجمان تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں سکون نہیں، صرف طاقت کی ہوس تھی۔ اس کے سامنے وزیر خاص زرگام کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں ایک لمبی فہرست تھی۔ وزیر زرگام مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ: جہاں اپنا رعایا کا جیب بھرا ہوا ہو تو وہ باغی بن جاتے ہیں، انہیں مسلسل خوف میں رکھنا ہی آپ کی حکمرانی کا راز ہے۔ آج میں نے ایک نیا قانون تجویز کیا ہے، جو ٹیکس نہ دے سکے اس کی زمینیں ضبط کر لی جائیں اور انہیں قید خانے میں ڈال دیا جائے تاکہ عمر بھر آپ کی غلامی میں کام کریں۔ سلطان زوراور گرجتی ہوئی آواز میں: زرگام، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، مجھے رحم کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ جو میری سلطنت کا حصہ ہے اسے میری قیمت چکانی ہوگی۔ جاؤ، آج ہی گاؤں کا رخ کرو اور کسی کو مت چھوڑنا۔ راوی: کچھ گھنٹے گزرے تھے، گاؤں کے راستوں پر گھوڑوں کی سموں کی آواز گونجنے لگی۔ زلیخا نے اپنے بابا کو اندر کمرے میں چھپا دیا۔ باہر سے سپاہیوں کی بدتمیزی اور لوگوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ زلیخا دروازے کی درار سے دیکھ رہی تھی۔ سپاہی گھروں کو آگ لگا رہے تھے۔ وہ صرف ٹیکس نہیں مانگ رہے تھے، وہ عزتیں لوٹ رہے تھے۔ جب وہ اس کے گھر پہنچے تو زلیخا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سپاہی دروازے پر لات مارتے ہوئے: باہر نکلو، ٹیکس ادا کرو، ورنہ آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ بابا رحیم باہر آتے ہوئے: بیٹا، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس دینے کو صرف یہ 4 دیواریں ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ سپاہی ہنستے ہوئے: معافی؟ ہماری لغت میں معافی کا لفظ نہیں، وزیر صاحب کا حکم ہے، سب کچھ خاک کر دو۔ آواز میں کرب اور جذبات۔ راوی: زلیخا نے دیکھا کہ ایک سپاہی نے مشعل اٹھا کر ان کے گھر کی چھت پر پھینک دی۔ آگ کی لپٹیں تیزی سے پھیلنے لگیں۔ بابا رحیم نے اسے دھکا دیا اور چلائے: زلیخا، بھاگ جاؤ کسی محفوظ جگہ پر، میری فکر مت کرنا، بس اپنی آنکھوں میں ظلم کی تصویر یاد رکھنا، یہ انتقام کا پہلا بیج ہے۔ زلیخا پیچھے کی طرف بھاگی، آنکھوں میں آنسو تھے لیکن دل میں ایک پہاڑ جیسی مضبوطی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کا گھر آگ کے شعلوں میں لپٹا ہوا تھا۔ اس نے مٹھی بھر مٹی لی اور اپنی پیشانی پر مل لی۔ زلیخا سرگوشی میں: بادشاہ وزیر، تم نے میری دنیا اجاڑی ہے، اب میں تمہاری سلطنت کی بنیادیں ہلا دوں گی۔ یہ انتقام اب شروع ہوا ہے۔ حصہ دوئم: ویرانی اور سازشوں کا جال۔ راوی: آگ کے شعلے آہستہ آہستہ مدھم ہو رہے تھے۔ زلیخا ایک قریبی جنگل کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے راکھ سے اٹے ہوئے تھے اور چہرہ زخموں اور دھول سے ڈھکا تھا، لیکن اس کی آنکھیں اب بھی اسی طرح چمک رہی تھی جیسے کوئی شکاری اپنا ہدف تلاش کر رہا ہو۔ اسے احساس تھا کہ اب وہ اکیلی ہے، لیکن اکیلا پن اسے کمزور نہیں کر رہا تھا بلکہ اسے ایک نیا حوصلہ دے رہا تھا۔ زلیخا خود سے سرگوشی کرتے ہوئے: بابا ٹھیک کہتے تھے، اگر یہ سلطنت ان کا گھر ہے تو میرا انتقام اس گھر کی بنیادوں میں ایک دیمک بن کر داخل ہوگا۔ میں ان کی شان و شوکت کے درمیان کھڑی ہو کر ان سے حساب لوں گی۔ راوی: رات گہری ہو رہی تھی۔ زلیخا نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں میں کپڑے سے باندھا، ویرانے کی طرف چل پڑی۔
اسے معلوم تھا کہ اگر اسے وزیر زرگام تک پہنچنا ہے تو اسے محل کی کسی ایسے دروازے سے گزرنا ہوگا جہاں سے کوئی عام انسان نہیں گزر سکتا۔ محل کا منظر، وزیر کے کمرے کی گونج۔ ادھر محل کے اندر وزیر زرگام اپنے نجی کمرے میں ایک بڑے نقشے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے سامنے کئی جاسوس سر جھکائے کھڑے تھے۔ وزیر زرگام سرد لہجے میں: گاؤں سے کیا خبر آئی ہے؟ کیا اس خاندان کا نام و نشان مٹ گیا؟ جاسوس: جی وزیر اعلیٰ، سب کچھ راکھ ہو گیا ہے، لیکن ایک لڑکی، رحیم کی بیٹی، اس کی لاش نہیں ملی۔ وزیر زرگام ہنستے ہوئے: لڑکی؟ ایک لڑکی بھوکے پیٹ کیا کر لے گی؟ شاید جنگل کے درندوں نے اسے کھا لیا ہوگا۔ اسے بھول جاؤ۔ میرا اگلا ہدف وہ امیر تاجر ہے جو شاہی خزانے میں حصہ نہیں ڈال رہا۔ اس کا کاروبار ختم کرو۔ راوی: زرگام کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا وہ جس لڑکی کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر رہا ہے وہ اسی محل کے خفیہ راستوں سے واقف ہو رہی ہے۔ زلیخا کی ماں کا تعلق کبھی محل کے شاہی کتب خانے سے تھا اور اس نے زلیخا کو محل کے اندرونی راستوں کے بارے میں بچپن میں ہی بتا دیا تھا۔ راوی: زلیخا آہستہ آہستہ محل کی دیواروں کے ساتھ رینگتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ محل کی دیواروں پر پہرا دینے والے محافظوں کے قدموں کی چھاپ سنائی دے رہی تھی۔ وہ ایک ایسے مقام پر پہنچی جہاں پرانے زمانے کا ایک کند راستہ تھا۔ یہ راستہ سیدھا محل کے باورچی خانے اور وہاں سے شاہی نوکروں کے رہائشی حصے میں جاتا تھا۔ زلیخا کی اندرونی کیفیت: یہاں سے داخل ہونا میری موت بھی ہو سکتی ہے اور میری کامیابی بھی۔ اگر میں پکڑی گئی تو مجھے وہیں مار دیا جائے گا جہاں میرے باپ کو قید کیا گیا ہے، لیکن مجھے اندر جانا ہی ہوگا۔ انتقام کی پیاس اس سے کئی زیادہ بڑی ہے جو میرے پیٹ میں ہے۔ راوی: وہ ایک آہنی دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ اندر کا ماحول گرم اور بھاپ سے بھرا ہوا تھا۔ شاہی باورچی خانے کا عملہ اگلی صبح کے شاہی ضیافت کی تیاری میں مصروف تھا۔ زلیخا نے ایک نوکر کا کرتا ہوا لباس اٹھایا اور خود کو ڈھانپ لیا۔ اس نے سر نیچے کیا اور ایک نوکرانی کے ہجوم میں شامل ہو گئی۔ اب وہ محل کے اندر تھی اور اس کی منزل وزیر کا دفتر نہیں بلکہ وہ تہہ خانہ تھا جہاں قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ اب بھی وہی کسی گوشے میں تڑپ رہا ہوگا۔